رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار سراخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص برادر مکرم فاضل محتشم حضرت مولانا قاری محمد یاسین قادری صاحب زید شرفہ، اور آج کی اس تقریب سعید کے روح رواں سید السادات فخر السادات حضرت قبلہ سید غضنفر شاہ صاحب مستنصر شاہ صاحب جن کی شادی مبارک کے موقع پر آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، میں قبلہ شاہ صاحب کے والد محترم حضرت قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پہ انہوں نے اس مبارک پروقار اور پر رونق محفل کا انعقاد کیا، اور اس بات پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق بھی بخشی اور موقع بھی نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انسان کی زندگی کے تمام تر مراحل، زندگی گزارنے کے تمام تر ادوار، شب و روز کی تمام تر جتنی بھی مصروفیات ہیں، پیدائش سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور پھر بڑھاپے سے قبر تک کے تمام تر جو معاملات ہیں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں بیان فرمایا، اور پھر بالخصوص اس موقع پر جو بندہ مسلم کی زندگی کا ایک مرحلہ، ایک موقع سنت نکاح اور پھر ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا
اور خود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ چونکہ نکاح ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور پھر اس نکاح کے انعقاد کے بعد ہی امت میں علماء، صلحاء، عابدین، اولیاء پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ نکاح کے علاوہ ایسا پاکیزہ رشتہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا، اور اس نکاح کی مبارک گھڑی سے ہی جو آگے سلسلہ نسل چلتا ہے اس میں طہارت، اس میں پاکیزگی اور اس میں آگے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور اس سنت سے کوئی بھی اعراض اگر کرتا ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری امت سے نہیں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے شان ورود اور شان صدور کے لحاظ سے جو ذکر کیا گیا تو کچھ یوں ہے کہ 3 صحابہ کرام علیہم رضوان ام المؤمنین ازواج رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی کے پاس تشریف لائے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے کاشانہ مبارکہ میں تشریف فرما نہیں تھے، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار کے گھریلو معاملات کے متعلق دریافت فرمایا، اور انہیں بتایا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ وسلم ازواج کے ساتھ ایسے زندگی گزارتے ہیں، ایسے اپنے دنیاوی معاملات حل فرماتے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار کی اس نکاح مبارکہ کو اس لحاظ سے لیا کہ چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہے، تو سرکار جو عمل کریں اس عمل کی رب کی بارگاہ میں بڑی ویلیو ہوتی ہے، تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی سرکار کے نکاح مبارک کو انہوں نے ہلکا محسوس کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی عبادت کروں گا، اور دوسرے صحابی نے اپنے عمل بتائے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لائے تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سرکار کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سارا معاملہ ذکر کیا کہ آج 3 صحابہ آئے تھے اور تینوں نے آپ کی گھریلو زندگی کے لحاظ سے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا، تو ان 3 صحابہ کرام نے آگے سے یہ اپنا عمل بتایا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، دنیاوی معاملات بھی میں نے کیے ہیں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور اگر میری سنت سے کوئی اعراض کرتا ہے جان بوجھ کر، طاقت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، تو فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے۔ تو اب اس میں کتنی ہمیں وعید بھی دی گئی ہے، اور پھر اس لحاظ سے سنت کی طرف ترغیب بھی کس انداز میں دی گئی ہے کہ سنت پر عمل کرنا۔ اب اس کو فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی انسان طاقت رکھتا ہے نکاح کی اور وہ نکاح کر سکتا ہے، نوجوان ہے، بالغ ہے، وسائل اس کے پاس ہیں، گھریلو معاملات اور دنیا داری وہ نبھا سکتا ہے، تو فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کرے، اور اس کے لیے نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر کوئی اس انداز میں اس پر اپنے آپ کو خدشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کرتا اور پھر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے میں گناہ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ارتکاب کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے کہا گیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کرنا اس پر واجب ہے۔ اور تیسرے لحاظ سے یہ کہا گیا کہ اگر اس کو یہ خدشہ ہو کہ میں گناہ کروں گا اور گناہ کر بیٹھوں گا، تو اس کو کہا گیا کہ اس کے لیے نکاح کرنا یہ فرض ہے۔ تو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ بچہ بالغ ہوا اور والدین نے اس کی بلوغت کے بعد نکاح کرنے کے لحاظ سے کتنی جلدی کی ہے، یا کہ جس طرح کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، سال آ سال رشتہ تلاش کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر رشتہ تلاش ہونے کے بعد آگے کے جو معاملات ہیں وہ تو بہت بڑے گمبھیر ہے۔ یعنی رشتہ ہو گیا، اب رشتے کے بعد منگنے کے جو معاملات ہیں، منگنی پر اتنا خرچہ ہو گیا، اور پھر منگنی کے بعد آگے پھر جو شادی طے کرنے کے لحاظ سے دن یا تاریخ طے کرنے کی صورتحال ہے وہ اس سے بھی گمبھیر ہے۔ جبکہ میرے محبوب علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا التمسوا النکاح التمسوا الرزق بالنکاح، کہ نکاح کے ذریعے رزق کو تلاش کرو، نکاح کرو، رزق کی فراوانی پاؤ۔
آج ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نکاح کرنے کے بعد جس کا نکاح ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قدر قرض میں دب جاتا ہے کہ 2-4 سال وہ نکاح اس قرضے سے نکل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی صورتحال پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے گریبان میں جہاں کے ہم نے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو جو ہمیں نکاح کے لحاظ سے ترغیب دلائی اور نکاح کرنے کے لحاظ سے جو ہمیں حکم دیا گیا کہ نکاح برکت والا وہ ہے جس میں فریقین میں خرچہ کم کیا جائے، یعنی دلہا اور دلہن دونوں کی طرف سے خرچہ کم ہو اور پھر دونوں کے لیے آسانی ہو، اس نکاح کو برکت والا کہا دیا گیا۔ اور جبکہ آج ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں نے ایک مقام پہ یہ پڑھا ہے کہ جو شادی کی نکاح کے لیے یہ شادی کے لیے ڈیٹ فکس کی جاتی ہے تو اس پہ تقریباً 100 کلو گوشت لگایا گیا۔ حالانکہ آج تو فون ہے اور فون پہ بھی جو شادی کی ڈیٹ ہے وہ معین ہو سکتی ہے، اور اگر شادی کی ڈیٹ فون پہ بھی معین نہ ہو، چلو کم از کم 2-4 بندے چلے جائیں اور شادی کی ڈیٹ معین کر کے واپس آ جائیں۔ جبکہ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ جب منگنی ہونی ہے تو منگنی پہ 150 بندے کے کھانے کا اہتمام ہونا ہے، پھر منگنی کے بعد پھر آگے جب ڈیٹ طے ہونی ہے تو پھر 400 بندے کا اہتمام ہونا ہے، اور پھر جب آگے شادی کا دن آتا ہے تو پھر اللہ ماشاء اللہ اس دن کیا ہوتا ہے، رات کو مہندی ہے اور پھر مہندی پہ کنجر آئے ہوئے ہیں گھر میں، وہ ناچ رہے ہیں اور پھر کیا سے کیا وہاں پر اللہ معاف فرمائے اوریانی فوشی کا بازار گرم ہے، اور پھر دلہا میاں بھی اس وقت پھر اپنے جوش میں آئے ہوتے ہیں، چاہے ان کو قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے، وہ ساری رات نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کیا کریں، ناک نہیں رہتی اگر آج ہم نے ان کنجروں پر اتنے پیسے نچھاور نہ کیے، وہ بھی قرض لے کے آتے ہیں چونکہ آج رات کو ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دکھانا ہے کہ فلاں اتنے نوٹ تقسیم کیے ہیں اور اتنے نوٹ نچھاور کیے ہیں، چونکہ ویڈیو بن رہی ہے بعد میں بھی لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اب اس میں بھی پردگی جو ہو رہی ہے ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی جو عصمت دری ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، جبکہ ایک لمحے کے لیے ہم نے نہیں سوچا کہ آج جو ہم معاشرے کی ناک کے سامنے ناک بچانے کے لیے اتنا کرتے ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میری ناک نہیں بچے گی، معاشرے والے کیا کہیں گے، جبکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اس نے کیا کیا، ان خلق لکم، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، کس کو، ازواجا، عورت کو، کس لیے، لتسکنوا الیہ، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیا اس کو رحمت، اور تمہارے لیے اس نے اس کی مودت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ رب کی ذات نے تو عورت کو اپنی نشانی بنایا اور عورت کو مرد کے لیے اس لیے بنایا تاکہ مرد اس سے سکون حاصل کرے، تو آج ہم کہتے ہیں کیا کریں، اتنا خرچ نہیں کریں گے، اتنی بڑی جو شادی نہیں کریں گے، اتنا بڑا ہال بک نہیں کروائیں گے، اتنے کھانے اتنی ڈشیں نہیں دیں گے، معاشرے میں میری ناک نہیں رہے گی۔ اگر رب کی ذات چاہتی وہ قادر مطلق ہے، وہ اس انسان کا جوڑا عورت سے نہیں بلکہ کسی جانور کے ساتھ بنا دیتا، تب یہ انسان کیا کرتا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا نا، رب کی ذات قادر ہے، اگر اس نے انسان کا جوڑا عورت کے ساتھ بنایا اور پھر عورت کو بھی انسان سے پیدا کر کے بنایا تاکہ انسان کو، میرے اس بندے کو اجنبیت محسوس نہ ہو، اگر رب کی ذات چاہتی تو وہ اس انسان کا مرد کا جوڑا کسی عورت سے نہیں بلکہ چوپائے سے بنا دیتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر تیری ناک کیسے بچتی؟ تیری مجبوری تھی تو اس چوپائے کے ساتھ اپنا یہ جو رشتہ قائم کرتا، مگر رب کی ذات نے چوپائے کے ساتھ نہیں، کسی ایسے، بلکہ یہاں تک کہ بنی نو انسان میں سے بھی کسی کافر کے ساتھ مسلمان کا رشتہ نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ اس کا رشتہ اگر بنانا ہے تو مسلمان کے ساتھ بھی، اور پھر مسلمان میں بھی کسی بدعقیدہ کے ساتھ نہیں، بلکہ کہا گیا مسلمان ہونے کی بعد بھی جب تک مسلک ایک نہیں ہوگا اس وقت تک ان کا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ رب کا کرم ہے ہم پر، اگر ایک لمحے کے لیے سوچئے تو۔ اور پھر معاشرے میں ہم جو ناک بچانے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں نا، سود پر قرض لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، اور پھر ہزاروں کے حساب سے رات کو نوٹ نچھاور کر دیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے، وہ دلہا میاں جس نے ایک رات تو بڑی خوشی میں گزاری، ایک دن تو بڑی خوشی میں گزارا، دوسرا دن کیا ہوتا ہے، دوسرا دن وہی پھر پریشانی، ظاہر ہے کہ جو قرض لیا تھا وہ رات کو نچھاور کر دیا، اب جو بیوی ہے، جو بچے آ رہے ہیں، ان کا خرچہ نان و نفقہ چلانا ہے، جیب میں ہے کچھ نہیں، پہلے وہ مقروض ہے، پھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے، یہاں تک کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ مگر اللہ معاف فرمائے کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا طلاق تک نوبت کیوں پہنچتی ہے۔ شادی ہر ایک کرنے کی خواہش ہے،
مگر شادی خانہ آبادی کے جو اصول ہیں وہ آج تک ہم نے نہ کسی سے پڑھے ہیں نہ کسی سے سیکھے ہیں. یعنی نکاح کروانے کے لیے معذرت کے ساتھ ہم اپنے قاری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. ایسے نہ کہ قاری صاحب آپ نے میری بیٹی کا میرے بیٹے کا نکاح کروانا ہے، مگر ہم نکاح سے پہلے کبھی بھی قاری صاحب سے شادی خانہ آبادی کے اصول کبھی بھی نہیں پڑھتے. بلکہ یہاں تک کہ میں نے سنا بھی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ اگر شادی والے دن رات کو محفل کا اہتمام کیا جائے گھر میں تو آگے سے کیا کہتے ہیں، یہ شادی ہے یا کہ یہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کہ آج بھی یہاں محفلیں ہو رہی ہیں، آج بھی یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا رب کا کلام کوئی فوت ہو جائے تو اس کی میت میں پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ یا کسی کی روح قبض نہ ہو رہی ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنی ہے؟ رب نے تو اس قرآن کو ہر موقع اور ہر مقام پر پڑھنے کے لیے ہمارے طرف اس کو نازل کیا ہے، سرکار کے ذریعے سے، سرکار کے واسطہ سے، کہ قرآن اس میں رب نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے. اس میں رب کی ذات نے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا اس میں بیان رکھا ہے. شادی خانہ آبادی کی اصول قرآن میں، اولاد کی اصلاح کیسے کرنی ہے، تربیت کیسے کرنی ہے وہ قرآن میں، تمہاری اولاد ولی کیسے بنے گی وہ قرآن میں، تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار کیسے بنے گی قرآن میں. ہم نے تو شادی والے دن قرآن کو الماری میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے، اور کوئی فوت کی غمی آ جائے اس دن قرآن کو نکالتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں. نہیں، قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن الماری میں بند ہونے کے لیے نہیں، قرآن تو پابند کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے کہ میرے مطابق، میرے روشنی کے مطابق زندگی گزارو، اور پھر وہ دن آئے گا کہ تمہاری اولاد میں سے جب آگے نسل چلے گی تو کوئی غوث پاک کے روحانی بیٹے ہوں گے اور کوئی خواجہ صاحب کے ماننے والے ہوں گے، کبھی بد عقیدہ نہیں پیدا ہوں گے. آج معاملہ یہاں سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ شادی خانہ آبادی کے دن رات کی جو ایسی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس موقع پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ولیمہ کیا جاتا ہے، ولیمہ سنت ہے، اور پھر نکاح کے بعد اور پھر جو آگے والا جو معاملات ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کی مبارک ذات سے بڑی سخی ذات کون ہے؟ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. سرکار کی ذات سے بڑی ذات کوئی سخی ذات نہیں ہے رب کے بعد، اور رب کے بعد سرکار کی ذات سے بڑی کوئی ذات مالدار نہیں ہے. یعنی اگر کسی کو یہ دعویٰ نا کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کے پاس دولت نہیں، اس کو خیال تک بھی نہیں کرنا چاہیے. میرے امام نے کہا تھا نا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. کہ سرکار کا وہ جو خالی ہاتھ ہے وہ خالی نہیں ہے، بلکہ دو جہاں کی نعمتیں ان میں ہیں. مگر سرکار دو عالم علیہ وسلم کے جو نکاح مبارکہ ہو، جتنے بھی مبارک نکاح ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارکہ دیکھ، جس میں نہ روٹی تھی اور نہ ہی گوشت تھا، صرف کھجور اور گھی، اس کا حلوہ تیار کیا گیا اور اسے آگے ولیمہ کی تقریب کی گئی. یعنی یہ بھی سرکار کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی امیر ذات ہے نہیں نا، کوئی سخی ذات ہے نہیں. مگر سرکار اپنی امت کے لحاظ سے یہ بتا کے جا رہے تھے کہ اے میری امتیو، نکاح تم پر لازم ہے، کرو، واجب ہے، فرض ہے اور سنت مؤکدہ ہے، مگر نکاح کو اپنے اوپر اتنا مسلط نہ کرو، اتنا بھاری نہ کرو کہ ولیمہ اتنا بڑا نہیں کریں گے، اتنا بڑا شادی ہال بک نہیں کروائیں گے، اتنی ڈشیں نہیں دیں گے تو ولیمہ نہیں ہوگا. نہیں، 4 بندے بلا لے، اگر توفیق ہے تو 10 کو بلا لے، اگر توفیق ہے 100 کو بلا لے، گھر میں ہی انہی برتنوں میں جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور انہی ڈشوں میں جو گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور وہی دسترخوان جو گھر میں استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں ہی بچھائیں، وہی برتن استعمال کریں، وہی ڈشیں استعمال کریں، اور کھانا گھر میں بنا کر پیش کر دیں. سنت بھی ادا ہو جائے گی، رب کی برگاہ میں قبول بھی ہو جائے گی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی شریعت میں بڑا شادی حال بک کروانا یہ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے، اور شریعت میں 5-10 ڈشیں دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، رب نے توفیق دی ہے، دے، مگر ساتھ یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ کا حرام لقمہ شامل نہ ہو، سود والا پیسہ نہ ہو، اور ایسا پیسہ نہ ہو کہ جو آپ نے کسی کا حق غصب کر کے، ظلم کر کے آپ نے چھینا ہو، اور پھر بیٹے اور بیٹی کی آپ اتنی بڑی تقریب کر رہے ہوں. اور پھر یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ امیر کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، اور پھر وہ امیر اپنے بساط کے مطابق جب جہیز بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور پھر جہیز تو اس نے دے دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ پھر وہ اپنے گھر میں جہیز کھلار کے بکھار کے، اور پھر پورے محلے کی عورتوں کو بلا کے ان کو دکھاتا ہے، دیکھیں میں نے کتنا بڑا اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جہیز دیا ہے، جبکہ وہ تو جہیز دے رہا ہے، جبکہ شریعت میں جہیز دینا یہ کوئی ضروری نہیں. اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کی بیٹی کا
میں نکاح کے لیے پیغام بھیج کر اسے رشتہ مانگ رہا ہوں تو ساتھ یہ میری سوچ نہیں ہونی چاہیے کتنا مجھے سامان بھی ملے. میں نے اپنے آنکھوں سے اور کانوں سے ایسے معاملات سنے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں کہ دلہا نے یہ ڈیمانڈ کی لڑکی والوں سے اتنا جہیز دیں گے, ساتھ گاڑی دیں گے یا موٹر سائیکل دیں گے تو تب میں رشتہ لے کے جاؤں گا. اب ان کی مجبوری بیچاروں کی, جب رشتہ ہو گیا اب بارات کا دن ہے اور بارات والے دن دلہا میاں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کی مجبوری تھی, انہوں نے دیا. کہاں سے اس والد نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ دیا یا کہاں سے وہ لے کے آیا وہ جانتا ہے یا رب کی ذات جانتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر رب کی ذات نے, اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو ان چیزوں سے نوازا ہے, سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ گھر میں سلامت رکھے, ان کی عزتوں کو سلامت رکھے. مگر ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, ہماری بہن ہماری بیٹی جس کا نکاح ہو, اگر ہمارے سے کوئی یہ مطالبہ کرے کہ رشتہ تب لوں گا جب اتنا کچھ دو گے, تو کتنا گراں گزرے گا, کتنا دل پر بھاری لگے گا, کتنا بوجھ بنے گا. رشتہ تو ہو جائے گا مگر پھر میرے محبوب علیہ السلام کو وہ فرمانی نشان سرکار دو عالم علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ عورت بہتر وہ ہے کہ خیرہن ایسرہن صداقہ, کہ عورت بہتر وہ ہے کہ جس کا حق مار تھوڑا ہو. آج یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے, جو بچیوں والے ہیں ان کو حق مار اتنا لکھوانا چاہیے یا اتنا مطالبہ کرنا چاہیے جتنا وہ بچہ دے سکتا ہے, تھوڑا حق مار. اور پھر یہاں تک کہ سرکار کے فرمان نشان کا مفہوم ہے کہ سیدنا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ نکاح وہ کہ جس میں عورت کا حق مار کم لکھا جائے, یعنی دینے کے لیے آسانی ہو, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فریقین کو جو خرچہ ہے وہ کم ہو, اس میں بہتری ہوتی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. تو یہ آج ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ نہیں ہوتا. اور پھر یہاں تک کہ کہا گیا کہ نکاح وہ برکت والا ہے, مستحب عمل ہے کہ جو کہ مسجد میں کیا جائے, اور پھر ساتھ ہی جمعے والے دن کیا جائے, اور جمعے کی نماز کے بعد کیا جائے, اور اعلانیہ طور پہ کیا جائے, وہ برکت والا ہوتا ہے. تو آج اللہ ماشاءاللہ ہمارا حال کیا ہے؟ دلہا میاں جس دن اس کی بارات ہوتی ہے اس دن وہ اپنے آپ کو شریعت کا مکلف ہی نہیں سمجھتا, اللہ ماشاءاللہ. یعنی ہم ماحول میں دیکھیں نا, پہلے نمبر پہ تو یہ جو بیوٹی پارلر کی ایک لعنت آ گئی ہے, اتنا ایک وہ منہ پر اور کیا کچھ لگا دیتی ہے, اس سے تو وضو ہی نہیں ہوتا, اور اللہ ماشاءاللہ وضو کرتے بھی نہیں ہے جو دلہا میاں ہے. جبکہ جس دن اس کا نکاح ہو رہا ہے, نکاح عبادت ہے, اور عبادت کے لیے عبادت خانہ چاہیے, اور اس کے لیے ہمارے اسلاف نے لکھا کہ مسجد میں ہونا چاہیے, برکت والا ہے. یعنی آج ہمارے یہاں مسجد میں کتنے نکاح ہوتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ. یعنی پھر وہی گھوم پھر کے یہی آتا ہے کہ مسجد میں تو نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے, آج نکاح ہے, آج بھی دلہا کو تو مسجد میں لے کے جا رہے ہو, مسجد میں تو عبادت ہوتی ہے, تو آج ہی اللہ ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں آج ہمیں غور کرنے چاہیے, اور اس کی طرف ہمیں آج تدبر و تفکر کرنا چاہیے. ایک روایت میں سیدنا حضرت داتا گنج بخش الجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کشف المحجوب سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا, اور یہ ان اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہے چونکہ قبلہ شاہ صاحب کی آج شادی مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی بابرکت بنائے, محبتوں والی بنائے, سکون والی بنائے. اور پھر شاہ صاحب کی موجودگی میں چونکہ یہ بھی سید ہیں, سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے ایک موقع پر بڑی پیاری ایک روایت نقل کی, اور یہ اس موقع پر کہ آپ نے کہا کہ شادی سے خالی رہنا, شادی سے دور رہنا. یہ ہمارے بزرگ کئی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے شادی ساری زندگی نہیں کی, یعنی رب کی محبت میں اس قدر وہ فنا ہو گیا کہ ان کے اندر اس طرح کی جو خواہشات تھی وہ رہی ہی نہیں. تو آپ نے ایک روایت لکھی, فرمانے لگے حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خواص کہ میرا دل چاہا کہ میں کسی اللہ کے ولی کی زیارت کروں. تو اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلے, یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں چو خانہ وے برفتم خانہ دیدم پکیزہ چنانکہ معبد اولیاء بود. فرماتے یہاں تک کہ چلتا چلتا میں ایک ایسے گھر میں پہنچا کہ جس گھر سے خوشبو آ رہی تھی, اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, اور ان کی عبادت کی ایسی جگہیں مجھے محسوس ہو رہی تھی. فرماتے جب میں اندر گیا, دو زاویہ آ خانہ دو محراب سخت اندر. فرماتے میں نے اس گھر میں دو مصلے دیکھے, دو زاویے دیکھے, دو محراب دیکھے, کہ ایک کونے میں ایک مصلی پڑا ہے اور دوسرے کونے میں دوسرا مصلی پڑا ہے. فرماتے اندر یک محراب آ پیر نشستہ و اندر دک عجوزہ پاکیزہ و روشن نشستہ. فرماتے ایک مصلی پہ ایک بوڑھا بیٹھا تھا اور دوسرے مصلی پہ ایک پاکیزہ
باپردہ خاتون بیٹھی تھی اور دونوں عبادت کر رہے تھے. وہ ہر دو ضعیف گشتہ از عبادت بسیار آمدن. فرماتے ہیں دونوں اس قدر ضعیف اور لاغر ہو گئے تھے عبادت کر کے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وسے روز آ جا بودم، میں 3 دن ان کے پاس رہا. کتنے دن رہا؟ 3 دن. 3 دن ان کے پاس رہا مگر میں نے ان کو مصلی سے اٹھتا نہیں دیکھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ 3 دن گزر گئے ہیں اور عورت ہے اور یہ مرد ہیں تو آپس میں کوئی بات چیت بھی نہیں ہے اور یہاں بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں. 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں پرسیدم از آ پیر، میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ این عفیفہ تراچے باشد، یہ بوڑھی خاتون تمہاری کیا لگتی ہے، اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ گفت از جانب دختر ام، اس بزرگ نے کہا کہ یہ میری چچا کی بیٹی ہے، یہ میری چچا زاد بہن ہے. و از دیگر جانب عیال گفتم، اور ساتھ ہی میری یہ زوجہ ہے، میری بیوی بھی ہے اور ساتھ ہی میری چچا زاد بہن بھی ہے، چچا کی بیٹی بھی ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں سخت بیگانہ وار دیدم، میں نے اس قدر تمہیں بیگانہ دیکھا ہے کہ میں حیران ہوں. تم دونوں میاں بیوی ہو، کوئی بات چیت نہیں ہے، تم ایک رشتے سے چچا زاد بہن ہو اور وہ تم ان کے بھائی لگتے ہو مگر کوئی بات چیت نہیں ہے. اس قدر بیگانہ وار میں نے کسی کو نہیں دیکھا جیسا تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایسا معاملہ کیا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے اصل میں معاملہ یہ جو آپ 3 دن سے دیکھ رہے ہیں یہ 3 دن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ گفت آرا شست و 5 سال است، ایسے ہمیں 65 سال ہو گئے ہیں. یعنی آپ نے تو 3 دن دیکھا ہے نا، 3 دن دیکھنے کے بعد آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں. وہ بزرگ کہنے لگے 65 سال ہو گئے ہیں، وہ اس مصلی پہ بیٹھی ہے، میں اس مصلی پہ بیٹھا ہوں، 65 سال گزار دیے. حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تاں چنا است گفتم علت ای مرابگو، اے بزرگ ذرا کوئی وجہ تو بیان کریں، 65 سال گزار دیے اور اس قدر ایک دوسرے سے دوری کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس بزرگ نے اپنی ساری وجہ بیان کی، بڑی توجہ طلب ہے. اور پھر ان میرے بھائیوں کے لیے ہے کہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو شادی والے دن شریعت سے دور نہ سمجھیں. یہ نہیں کہ شادی والے دن معاذ اللہ کوئی نماز نہیں ہے، چونکہ وضو کریں گے وہ جو شیروانی پہنی ہے، وہ جو واسکٹ اور خوبصورت لباس پہنا ہے وہ اترنا پڑ جائے گا، اور پھر جو وہ جو میک اپ کروایا ہے وہ خراب ہو جائے گا. نہیں، وہ دن تیری زندگی کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہے، اور وہ دن جو آگے تیری نسل چلے گی اس کی افزائش کے آغاز کا دن ہے. تو جس دن تو جتنا خوب پاک صاف ہو کر رب کی برگاہ میں سر بسجود ہو کر دن کا آغاز کرے گا، رب کی رحمت اس قدر ہی تیرے شامل حال ہوگی. جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ میری چچا زاد بہن ہے اور ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی تھی اور ہماری آپس میں الفت پیدا ہوئی اور میں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، مگر ہوا یوں کہ ان کے جو والد گرامی تھے یعنی میرے چچا جان، انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا. جب رشتہ نہ دیا تو میں پریشان ہو گیا، مگر ہوا یوں کہ میرے چچا جان ان کے والد فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے تو میرے ابا جان نے ان سے میرا نکاح کر دیا، ظاہر ہے وہ ان کی کفالت میں آ گئی اور نکاح ہو گیا. المختصر جب ہمارا نکاح ہوا تو جب ہماری پہلی رات تھی تو اس عورت نے مجھے کہا، یعنی میری بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، ام شب خود را از ہوائے نفس باز داریم، آج ہمیں اپنی خواہشات سے دور رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہماری ایک دوسرے سے محبت تھی اور رب کی ذات نے ایک پاکیزہ رشتہ ہمارے درمیان قائم کر دیا ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل گیا کہ ہماری محبت آج قبول ہو گئی ہے. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکرانے کے طور پر عبادت کرنی چاہیے. تو اس میری عورت نے مجھے کہا اور ایک رات یعنی پہلی رات ہم نے عبادت میں گزاری. مصلی اس جگہ انہوں نے بچھایا، اس جگہ میں نے بچھایا اور عبادت میں کھڑے ہو گئے. پوری رات گزر گئی. جب دوسری رات آئی پھر یہی کہا. جب تیسری رات آئی تو اب میں نے کہا کہ 2 راتیں تمہارے کہنے پہ رب کی عبادت کی ہے، اب ایک رات میرے کہنے پہ رب کی عبادت کرو.
وہ کہتے ہیں 3 راتیں، 2 اس کے کہنے پہ 1 رات میرے کہنے پہ ہم نے عبادت کی، مگر رب کی عبادت میں اتنی لذت آئی، اتنی مٹھاس محسوس ہوئی کہ وہ تمام تر جو خواہشات تھی وہ ترک ہو گئی۔ 65 سال ہو گئے ہیں، وہ اس مصلی پہ بیٹھی رب کو یاد کر رہی ہے، میں اس مصلی پہ بیٹھ کر رب کو یاد کر رہا ہوں۔ جب ایسی جوڑی قائم ہو اور ایسا رشتہ قائم ہو، پھر اس سے اللہ کے ولی پیدا نہ ہو تو اور کیا ہوں؟ یعنی آج جو ہم رونا روتے ہیں نا، کیا کریں اولاد بڑی نافرمان ہے، کیا کریں اولاد نماز نہیں پڑھتی، ذرا ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کا جو پہلا دن تھا، اس دن ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی ہے یا کہ معاذ اللہ اس کی حکم عدولی کی ہے؟ جس رب کی ذات نے اس قابل مجھے بنایا، صحت دی، توفیق بخشی، آج نکاح کرنے کے قابل کیا، سرکار کی سنت کو بھی ادا کرتے ہوئے میں نے معاذ اللہ گناہ میں لت پت ہو کر کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے معزز سامعین ناظرین، آج قبلہ شاہ صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پہ آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے گھروں کو اسلام کی روشنی کی طرف لے کے آئیے، اور جو نکاح ہیں ان کو آسان کیجیے، نکاح کو مشکل نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا معاشرے میں کتنی بدکاریاں اور کس قدر بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جتنے بھی شیطانی آلہ جات تھے ان کو عام کر دیا، اور جو رحمانی خوشبو بکھیرنے والے آلہ جات تھے ہم نے ان کو محدود کر دیا ہے۔ تو اس طرف نہ جائیے، اسلام کو اپنے دامن سے لگائیے اور اسلام کے دامن میں خود پناہ لیجیے، انشاءاللہ دیکھیے گا کیسی باہر آتی ہے۔ تو اپنے معاشرے میں، ماحول میں دیکھیے، اگر کسی ہمارے بھائی کی، سنی بھائی کی شادی ہو، کسی ہمارے سنی بھائی کی بیٹی کی شادی ہو، اس کو یہ ترغیب دلائیے کہ اپنی شادی پر آپ محفل کیجیے۔ اب جتنی دیر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میری گفتگو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ رب کی ذات سے تو مجھے اجر یقیناً ملے گا، مگر جتنی دیر آپ رب کی برگاہ میں بیٹھے رہیں اتنی دیر تک گناہوں سے تو بچتے رہے نا۔ اور مجھے یقین ہے آپ جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں بابوزو بیٹھے ہیں، اور رب کی برگاہ میں آ جانا، بابوزو بیٹھ جانا، اتنی دیر تک گناہوں سے بچ جانا، اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اسی طرح یہ محفل یہاں نہ ہوتی، کسی گھر میں ہوتی، اور وہ محفل نہیں بلکہ جس طرح ہمارے ماحول معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی وہ کنجر منجر اس طرح کے سارے آئے ہوتے، اب اس پر وہاں تو پھر رب کی رحمت تو نہیں بلکہ وہاں تو شیطان کی نوست، اور پھر وہاں بیٹھنے والے عذاب الہی کا معاذ اللہ مستحق بن سکتے ہیں۔ اس لیے رب کی ذات سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور اس کی برگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے چاہیے۔ اس رب نے اگر ہمیں یہ سانس دی ہے، حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہاں تک لکھا، منت خدائے را عز وجل کی طاعت موجب قربت است و بشکر اندر مزید نعمت است، کہ رب کا شکر ہے کہ اس نے اپنی عبادت ہم پر لازم قرار دی تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے قریب ہو جائیں۔ یعنی آج ہمیں دنیا دار کے قریب ہونے کا تو بڑا پتہ ہے نا، فلاں چودھری ہے، فلاں ایم این اے ہے، اس کے قریب کیسے ہونا ہے، اس کے فلاں سیکٹری سے ملیں، اس کے فلاں سے ملیں، قریب ہو جائیں گے۔ مگر رب کا سب سے بڑی ذات، بادشاہ ذات رب کی ذات ہے، اور احکم الحاکمین ذات ہے، رزاق ذات ہے، شافی ذات ہے، رزق وہ دیتی ہے، شفا وہ دیتی ہے۔ تو اگر اس رب کی ذات کا قرب مل جائے اور اس عبادت کے ذریعے مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ عبادت ثواب بھی ملے گا، رب کا قرب بھی ملے گا۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے سرکار کا اور اس کے محبوب علیہ السلام کا، اس کے صحابہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ان کی آل پاک کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سید مستنصر شاہ صاحب کی اس شادی خانہ آبادی کو اللہ تعالیٰ مبارک بنائے، برکت والا بنائے، اور ان کی اس مبارک شادی کی برکت سے، صدقے سے اللہ ہماری شادیوں کو بھی خانہ آبادی بنائے، اور جتنے بھی دوست احباب شادی شدہ ہیں اللہ ان کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں، سکون پیدا فرمائے اور ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، اور جو غیر شادی شدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی روشنی نصیب فرمائے اور اسلام کی سیر ضائع زندگی گزارنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔